اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم قادہ و خواتہا الی آخرہ۔ آج افعال ناقصہ سے مشابہ دوسرے کچھ افعال کی گفتگو کا آغاز ہونا ہے، لیکن افعال مقاربہ جن کو کہا جاتا ہے ان کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے قبل جلدی دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گزشتہ درس کے متعلق۔ سب سے پہلے تو تحذف و وحدہا کے متعلق کسی نے سوال کیا تھا اور میں جواب نہیں دے سکا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا، چونکہ میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال آپ کا پڑھ نہیں پاتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں، نظر سے گزر جاتا ہے تو ادھورا پڑھتا ہوں، پھر بعد میں آگے پیچھے کر کے دیکھتا ہوں، البتہ کلاس ختم ہونے سے پہلے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ ابھی گفتگو چل رہی ہے، اس کو مکمل کر کے پھر جواب دیتا ہوں تو اس میں رہ بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ کے جو سوالات ہوئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا جس کا جواب میں نہیں دے سکا تھا کل، کہ وحدہ کا کیا نقش ہے۔ ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگ کلاس موجود ہیں ایک دو کے علاوہ، تو جس نے کل سوال کیا تھا میں سمجھتا ہوں وہ بھی آج ہیں کلاس میں، تو میرا جواب پہنچ رہا ہوگا۔ خوب، وحدہ کا کیا نقش ہے؟ تحذف وحدہ وجوباً، تو اس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا کہ حذف ہو جاتا ہے کانا، تحذفوں میں جو ضمیر ہے یا کہ وہ کانا سے پڑ رہی ہے، کانا حذف ہو جاتا ہے تنہا، اکیلے، یعنی بغیر اسم و خبر کے، جیسے اوپر بتایا گیا تھا کہ اپنے معمولوں کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے، نیچے بتایا، ہاں وہی بتا رہا ہوں منصوب کیوں ہے۔ تو وحدہ یہاں پر یہ حال کا نقش رکھتا ہے، حال، البتہ حال ہے اس لیے منصوب بھی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، حال کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حال جو ہے وہ جامد ہونا چاہیے اور وحدہ وہ مشتق ہونا چاہیے، تو وحدہ کیسے حال ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے ہو جائے گا کہ اسے آپ تعویل مشتق میں لے جائیں اور یہ کہا جائے گا کہ واحدن، یعنی تحذف و وحدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے واحدن، اکیلے، بغیر معمولین کے۔ خوب، یہ تو ہو گیا وحدہ والی بات کا جواب۔ اور دوسرے ایک بات اور نکلی تھی، ایک سوال کیا گیا تھا اور اس کا جواب آخر درس میں جلدی میں درس میں ختم کر رہا تھا تو جلدی میں جواب دیا تھا، اس کو مکمل کر لیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ لیست طیبو، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، طیب نہیں ہے یہ، بعض لوگ طیب بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن طیب طاہر کو کہتے ہیں، پاکیزہ کو، یہاں طیب ہے، طیب یعنی خوشبو۔ لیست طیبو الا المسکو، آواز کٹ رہی ہے میرے خیال سے، آپ کے ہاں کٹ رہی ہوگی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے جوابات آ رہے ہیں یس نو کی شکل میں، اور ہاں تو پلیز آپ ری جوائن کر لیجئے تاکہ آپ تک آواز صحیح پہنچ جائے۔ خوب، تو مجھے درس تک جانا ہے، لہٰذا میں جلدی سے مگر آسان کر کے اس کا جواب دے دوں کہ لیست طیبو الا المسکو۔ یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ لیسا کے مختصات میں سے ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اس وقت باطل ہوتا ہے کہ جب اس کی خبر ٹوٹ جاتی ہے لا الا کے ذریعے سے۔ یہ بات ما واللہ مشبہتان بلیسا کے سلسلے میں بھی کہی جاتی ہے، جو ما واللہ مشبہتان بلیسا کہلاتے ہیں ان کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ ما واللہ کی اگر خبر ٹوٹ جاتی ہے، نفی ٹوٹ جاتی ہے، خبر میں انتقضہ خبر ہوا، خبر ٹوٹ جاتی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی نفی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آئیے، بطلان و عملہا یعنی لیسا کا عمل باطل ہو جاتا ہے اذا انتقضہ خبرها باللہ،
جب اس کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ جائے، یعنی اس کی نفی ٹوٹ جائے، نفی ختم ہو جائے، چونکہ لیسا بھی نفی کا معنی ہے نا. اگر آپ بغیر اللہ کے کہیں تو ایسے کہیں گے کہ لیست طیبو المسکا یا لیست طیبو مسکن، طیب مسک نہیں ہے، یعنی مشک نہیں ہے. مشک کو عنبر سنا ہوگا، خوشبودار چیز. وہ مشک کاہے سے بنتی ہے؟ مشک وہ جو کہتے ہیں کہ ہرن کے ناف میں خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے، اس سے مشک بنایا جاتا ہے، مشک و عنبر. مثال دی جاتی ہے اس کی خوشبو کی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ خوشبو اور سب سے محبوب خوشبو مشک کی مانی جاتی ہے، تو اس کو مسک کہتے ہیں فارسی اور عربی میں. تو اگر اللہ نہ ہوگا تو ہو جائے گا یہ کہ لیست طیبو مسکن، طیب خوشبو مسک نہیں ہے. تو یہ تو غلط ہے. اب اس بات کو کاٹنا ہے، اس نفی کو، اسے مثبت بنانا ہے، اور نہیں ہے کو ہے بنانا ہے، خبر کو انتقاص کرنا ہے، توڑ دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا ذریعہ ہوگا. اب اگر یہ کہہ دیا گیا لیست طیبو الا المسکو، تو جو پہلے کہا گیا تو اس کا اپوزٹ ہو گیا. پہلے والی بات ٹوٹ گئی، منتقض ہو گئی، ختم ہو گئی، کٹ گئی، نفی اس بات بدل گیا. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ طیب اصل میں مشک ہی ہے. طیب یعنی خوشبو مشک ہے. لیست طیبو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو خوشبو جو ہے وہ مشک ہی ہے. ٹھیک. تو جو نہیں آ رہا تھا لیسا کے ذریعے، اس کو توڑ دیا گیا. انتقضا خبرها یعنی انتقاض و خبرها، یا انتقضا خبرها یعنی نفی کا ٹوٹ جانا، وہ مثبت ہو جائے گا. اب سوال جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پر الا المسکو کیا ہے، مرفوع اگر ہے تو کیوں ہے؟ تو اس کی ایک توجیہ میں نے پیش کی تھی، ایک تعویل پیش کی تھی. لیکن اس کے علاوہ جو بہتر راستہ آپ اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے عمل کو باطل کر دیا، لکھا ہے بطل عملها یا بطلان عملها، تو لیسا کا عمل جب باطل ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے ما و لا مشبہتان بلیسا کی نفی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پھر جیسے پہلے تھے یہ دونوں ویسے ہی بعد میں ہوں گے. ویسے ہی یہاں پہ بھی کہا جائے گا. یہ لیسا کو ہٹا دی تو کیا ہو جائے گا؟ الطیب و مسکن. الطیب و مسکن ترکیب کیا ہوگی؟ احسنت احسنت. چونکہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر، مبتدا کو اسم بنا کے مرفوع کرتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر کے منصوب کرتے ہیں. تو جیسے پہلے یہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے دونوں حصے مرفوع تھے جملے کے، ویسے ہی جب لیسا کا عمل باطل ہو گیا تو دونوں مرفوع رہیں گے مبتدا اور خبر ہونے کی حیثیت سے. اب یہ لیسا جو ہے یہ باعث زائدہ کے طریقے سے ہو جائے گا. جیسے آپ نے اوپر پڑھا کان اللہ ہو، کان اللہ ہو کیا ہے، اوپر مثال آئی تھی نا، ما کان، ہاں احسنت احسنت، ما کان اللہ بظلام للعبید. تو ما کان اللہ اصل میں یہ ہے ایسے، ما کان اللہ، ما کان اللہ ظلامن، لیکن جب بائے زائدہ آ گیا تو اس نے اس کے عمل کو ختم کر دیا، تو یہ ہو گیا بظلام للعبید. مگر فرق یہ ہے کہ وہ بائے زائدہ ہے جو معنی بھی نہیں رکھتا تھا اپنا، صرف آیا ہے یہاں پر کلام کو ظاہری اعتبار سے تبدیل کر رہا ہے، اور حسن کو حسن کئی بار لاتا ہے عبارت میں. لیکن لیسا حقیقت میں اپنا معنی رکھتا ہے، اور انتقاص کے پہلے، انتقاض نفی کے پہلے نفی کا معنی اس میں پایا جاتا تھا، اس فرق کے ساتھ. خوب، تو خلاصہ یہ ہوا کہ پھر جب لیسا کا عمل باطل ہو جائے گا تو الطیب و مبتدا اور المسکو خبر بن کر کے دونوں مرفوع رہیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں آج کے درس کی طرف. اس میں مزید وضاحت اب نہیں کروں گا کیونکہ پھر آج کا درس رہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے واضح بیان کیا ہے اتنا آپ کے جواب کے لیے جنہوں نے سوال کیا تھا کافی ہوگا. اسم قادہ و خواتہا، قادہ کا اسم
اور اس کے اخوات کا اسم. یہ بالکل افعال ناقصہ کے طریقے سے بہت سی چیزوں میں ان خواہش ان دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے. فرماتے ہیں کادا فعل جامد کادا فعل يدخل علی المبتدا والخبر فیعمل عمل کانا. کادا داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر، پھر وہ کانا والا عمل کرتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ ہاں ایسا آپ صحیح اپنے اسم کو مرفوع کرتا ہے اور اپنی خبر کو منصوب کرتا ہے. لیکن ذرا فرق ہے، وہ آگے بیان کریں گے. اے انہو یرفع المبتدا ویسمى اسمہ، یعنی مبتدا کو رفع کر دیتا ہے اور یہ مبتدا کادا کا اسم کہلاتا ہے. وینصب الخبر ویسمى خبرہ، اور یہ کادا منصوب کرتا ہے خبر کو، اور اب یہ خبر جو ہے وہ کادا کی خبر کہلاتی ہے. جیسے کادل فارسو یسقطو، نزدیک ہے کہ گھوڑا سوار اسب سوار گر جائے. ٹھیک ہے، گرنے والا ہے بالکل. یسقطو. وَيَكَادُ الْمَطَرُ يَنزُلُ، بادل چھایا ہوا. ینزلو، بادل چھایا ہوا ہے، ابر آیا ہوا ہے، گھٹا چھائی ہوئی ہے، بس بارش ہونے والی ہے. یکاد المطر ینزل، نزدیک ہے کہ بارش ہو جائے. ایک مثال کادا کی دی ہے، ایک مثال یکادو کی، تاکہ پتہ چلے کہ جیسے کانا اور یکونو دونوں ایک ہی عمل کرتے تھے، ویسے ہی کادا سے جو چیز مشتق ہوتی ہے وہ بھی کادا والا عمل کرتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ پیراگراف آسان ہے سب کے لیے، آسان لفظوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں حل ہو گیا. خوب. اب اس کے بعد جیسے کانا کے اخوات تھے کچھ جو کانا والا عمل کرتے تھے، ویسے ہی کادا کے کچھ اخوات ہیں جو کادا والا عمل کرتے ہیں. فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 71 میں، یوجد 16 فعلا، 16 فعل پائے جاتے ہیں کہ تعملو عمل کادا، کہ جو کادا کا عمل کرتے ہیں. وہ تو سب ما اخوات کادا، اور انہیں اخوات کادا کہا جاتا ہے. وہیا، اور وہ 16، ٹھیک ہے، کادا کو لے کے 17 ہو جائیں گے نا. اور وہ 16 افعال کہ جو کیا نام ہے عمل کادا کرتے ہیں، ان کو اخوات کادا کہا جاتا ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ کربا، اوشکا، عصا، حرا، اخلولقا، شرعا، انشا، تفقا، اقبلا، علقا، اخذا، جعلا، حبا، ابتدعا، قاما و انبرا. یہ 16 ہیں، گویا کادا کو لے کے 17 حروف ہیں جو کانا کے طریقے سے مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم بنا کے مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کرتے ہیں. ان سب کا معنی آگے بیان کیا جائے گا، ابھی آپ پریشان نہ ہوں، ایک ایک کر کے سب کا معنی بیان کر رہے ہیں.